ناظرین، آج ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف تاجر تنظیموں کی جانب سے ملک گیر شٹر ڈاؤن تھا۔ تاجر ایسوسی ایشن آف پاکستان انجمن تاجران کی کال پر ملک بھر میں کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند رہے، جبکہ بعض شہروں میں تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کی مارکیٹیں بھی آج سنسان دکھائی دیں۔ سندھ کے بھی تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کاروبار بند رہا۔ لاہور میں بھی تمام ہول سیل مارکیٹیں جو ہیں وہ بند رہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون جانے والے تمام راستے کنٹینر رکھ کر بند کر دیے تھے، اور تاجروں نے کہا کہ اگر مسائل کے حل نہ کیے گئے تو ہڑتال کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو تمام تر جو ہڑتال ہوئی ناظرین، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سکیم ہے جس کو کہتے ہیں تاجر دو سکیم، اور یہ وہ سکیم ہے جس کے اوپر احتجاج بھی ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تاجر اس کو نہیں ماننے کو تیار۔ یہ کیا سکیم ہے اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ مارچ 2024 کو ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس میں تاجر دو سکیم کو متعارف کرایا گیا۔ اس نئی سکیم میں دکانداروں، چھوٹے تاجروں اور آزاد تجارت کرنے والے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے رولز جاری کیے گئے۔ ان نئے رولز کے مطابق ریٹیلرز کو ماہانہ کچھ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز پر ٹیکس ان کی دکان کی قیمت، مقام، مارکیٹ ویلیو اور کرائے کے حساب سے لگایا جائے گا۔ ابتدا میں یہ سکیم صرف 6 بڑے شہروں تک محدود تھی، جن میں اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور راولپنڈی شامل تھے، لیکن جولائی 2024 میں اس کو پاکستان کے 42 بڑے شہروں تک پھیلا دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں ایف پی آر کی طرف سے ریڈ کرنے اور دکان سیل کرنے کا قانونی راستہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ سکیم 1 اپریل 2024 سے نافذ العمل ہے، جبکہ جولائی 2024 سے ٹیکس کی ادائیگی شروع ہونی ہے۔ اب یہ صورتحال یہاں پہ موجود ہے۔ اب تو اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ اگر یہ سکیم جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ تاجر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو تاجر ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں جو ہے ان کی بات نہیں مانی جا رہی، کون سی بات نہیں مانی جا رہی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو شٹر ڈاؤن سٹرائک کیا ہے۔ مطالبات ان کے کچھ یوں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت تاجروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں واقعی سنجیدہ ہے تو پہلے اسے تاجر دوست سکیم کا نوٹیفیکیشن واپس لینا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ملک کو مالیاتی بحران سے نکالنے اور آئی ایم ایف سے نجات دلانے کے لیے بڑی مچھلیوں یعنی کہ بڑی کمپنیوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا بند کریں، تاجر کبھی بھی من مانی طور پر ٹیکس ادا نہیں کریں گے، اور حکومت کو ویلیویشن ٹیبل قابل عمل نہیں ہے، ویلیویشن ٹیکس جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، یہ مطالبات بھی آ گئے۔ حکومت نے کہا کہ یہ مطالبات جو اس طریقے سے نہیں مانے جا سکتے، بلکہ حکومت کیا کہہ رہی ہے میں کچھ ہی دیر میں آپ کو وہ انفارمیشن بھی شیئر کرتا ہوں۔ لیکن یہ تو ایک تاجروں کی ہڑتال ہو گئی، اس میں اوپر سے تمام تر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی کود پڑیں۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے جس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن میں ذرا بات کریں گے، کیونکہ دیکھیے معاملہ ہے ٹیکس کا، اور یہی وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں جو پہلے شور مچاتی تھیں کہ جی آپ تنخواہ دار لوگوں پہ جو طبقہ ہے اس پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اب اگر تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم ڈالنا ہے تو پھر ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، وہ آئیں گے تو تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم ہوگا۔ لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکس دیں تو یہ اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ذرا سنیے کہ آج اپوزیشن کے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان کا کیا موقف تھا اس شٹر ڈاؤن سٹرائک کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران اپنی مراد چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کی بڑی گاڑیوں، مفت بجلی اور عیاشیوں کے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن مارکیٹوں کی بنیاد پر ٹیکسوں کا تعین انہیں منظور نہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے لگام مہنگائی اور اس کے خلاف کل تاجروں کی ملک گیر ہڑتال ہے، انہوں نے کل کہا تھا، اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ غیر قانونی ٹیکسوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے، آئی ایم ایف کے حکم پر بنائے گئے ملکی بجٹ نے عوام کو روزمرہ کے کھانے سے محروم کر دیا۔ یہ ساری جنرل باتیں ہیں اور جنرل باتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ احمد ولی خان انہوں نے اے این پی انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کی مراد کے لیے ٹیکسز کی شکل میں سارا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے
اور اے این پی جو ہے وہ بھی تاجر برادری کی ملک گیر ہڑتال کی حمایت کرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ تاجروں کو کامیاب ہڑتال پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پی ٹی آئی اگلے مرحلے میں تاجروں کے ساتھ ہوگی۔ اب ناظرین دیکھیے ایشو یہ ہے بڑی کلیئرلی، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس طریقے سے جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہیں وہ ایک پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کندھا دیتی ہیں یا اپنی ہاتھ دیتی ہیں یا اپنا سپورٹ دیتی ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر جو ٹیکس حکومتی مشینری ہے جس نے ٹیکس جمع کرنا ہے وہ اس کے لیے پریشر بلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو خواہ کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اتنی مختلف چیزوں کے اندر لپیٹا جا رہا ہے کہ جو ایکچول ایشو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ ایکچول ایشو کیا ہے یہ ذرا سنیے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں جاننا کہ معاملہ ہے کیا۔ اس وقت جو صنعتی شعبہ ہے ہمارا پاکستان میں، وہ جو ہماری جی ڈی پی ہے اس میں سے 18.4% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 40%۔ یہ ہمارا صنعتی شعبہ۔ اب آ جائیں زراعت کا شعبہ، ایگریکلچر، ملکی معیشت میں 24% حصہ ڈالتا ہے، ٹیکس کتنا دیتا ہے؟ 0.1%۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ ذرا دیکھیے آپ۔ پھر جب لوگ شور کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے جب یہ سیکٹر میں سے آپ ٹیکس نہیں لیں گے؟ اور جب حکومت فار ونس، یعنی کہ انکمپٹنٹ نالائق حکومتیں فار ونس اگر کوئی کام کرنے جائیں ٹیکس جمع کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں اس طریقے سے آ کے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتی ہیں۔ ہول سیل اور ریٹیلرز، ناظرین یہ ذرا دیکھیے، ملکی پیداوار میں ان کا حصہ ہے 18.1%، اور دیکھیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ 2%۔ یہ اس کو ذرا روکیے گا تھوڑی دیر، میں اگر گزارش کروں پروڈیوسر صاحب سے، یہ ذرا اسکرین پہ رکھیں، اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 18.1% جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی میں جو ریٹیل ہے، اور 2% ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس ٹیکس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جب حکومت کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں، تو نہ صرف یہ ہڑتال کرتے ہیں بلکہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی، وہ ان کے ساتھ آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اچھا آپ آ جائیں تنخواہ دار طبقہ، جن کو بالکل نچوڑ کر رکھ دیا ہے، جن کے اوپر تمام تر بوجھ ڈال دیا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ کل لیبر فورس کا 2% ہے پاکستان کی، اور ٹیکس دیکھیں کتنا دیتے ہیں؟ 15% ٹوٹل جو ٹیکس ہے پاکستان کا وہ تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم تنخواہ دار طبقہ شور کرتا ہے، اور صحیح کرتا ہے کہ جب تاجر ٹیکس نہیں دیتے، جب ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا، تو پھر وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے سر پر یہ تمام تر لادا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ابھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں، یہ اگر ابھی تک آپ کو رونا نہیں آیا تو یہ بھی سنیے۔ پاکستان میں ٹوٹل جو ریٹیلرز کی تعداد ہے وہ رفلی 37 لاکھ ہے، 37 لاکھ۔ اس میں سے ٹیکس کتنے دیتے ہیں؟ ٹیکس فائلر کتنے ہیں؟ اسی پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور ہمیں جوائن کریں گے 3 مہمان، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو معاملہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے، کیسے اپنے ٹیکس نیٹ کو وائڈن کریں گے۔